الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي احفظ لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق المالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء الله ایک بار محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ما شاء الله اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس کوشش فرمایا کریں جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی باری آئے تو محبت سے پڑھا کرنا. حالانکہ میں نے محبت سے کہا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. آپ کوشش فرمایا کریں. حضرت آپ نے ایکو نہیں کھولنی اس کی، مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے ایکو سے. آپ نے سادی سی آواز دینی ہے کہ میں ان سے کوئی بات کر سکوں. ٹھیک ہے، اب بس آپ نے ایکو نہیں اس کی کھولنی. کوئی آواز جتنی آپ سادی رکھیں گے آپ کی اتنی مجھ پہ شفقت ہوگی. ٹھیک ہے. جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی باری آئے تو او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ. اللہ ہماری یہ دیوانگیاں کہیں کھو چکی ہیں. اللہ میں نہیں کہہ رہا، آج سے 100 سال پہلے علامہ محمد اقبال نے کہا تھا. وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم حضرت رہی. یہ تو 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا. پتہ نہیں آج اقبال ہمیں دیکھتا تو کیا کہتا ہے. اللہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اقبال نے کیوں کہا. بڑا سونا دور تھا جس دور میں دیکھیں نا سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں اعلیٰ حضرت ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد ہوں، تو پھر وہ دور سونا نہیں ہوگا. لیکن پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا. اقبال نے یہ کہا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. تو پتہ نہیں حضرت اقبال ہمیں دیکھتے تو کیا لکھتے. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو جتنی محبت ہے نا ساری جمع کر کے پڑھ دیا کریں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جنہ گڑ پاؤ گے انہیں میٹھا ہوئے گا. یہ پہلے بڑا میٹھا ہے حضرت، بس آپ تھوڑا سا توجہ اور محبت کا میٹھا ڈال دیا کریں نا تو اور کرم ہو جائے. بس ہم وہ نہیں ڈالتے حضرت. میں آج کیونکہ جمعرات کو میں دورہ یورپ سے واپس آیا ہوں تقریباً 2 ماہ کے بعد. اس کی بھی تھکن تھی. پھر آگے جمعۃ المبارک آ گیا، پھر ہفتے کو بھی تھا ایک پروگرام، اتوار کو تھوڑی سی ریسٹ کی، آج پھر ادھر ہوں. تو بخار ہے تو میں نے وہ سر پہ آج ذرا پگ نہیں میں نے باندھی، تو
پگ بھی میری نا واہ بھی بڑی ہے، تو واہ بھی بڑی پگ سمجھ کے نا لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ واہ بھی بڑا یا بابا ہے، تو کوئی بڑی پگ باندھنے سے بابا بڑا نہیں ہو جاتا، بڑا تو بندہ کاموں سے بڑا ہوتا ہے، تقوی سے بڑا ہوتا ہے، عمل سے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو وہ اکثر و بیشتر نا وہ پگ بڑی دیکھ کے نا تو لوگ سوال بھی بڑے بڑے کر دیتے ہیں. وہ اکثر و بیشتر احباب جو سب سے زیادہ مجھے سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت اسم اعظم کے بارے میں بتائیں، تو میں ان سے کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار جب منو ایڈا ہی اسم اعظم آتا ہے تو میں حیدرآباد ضرور تک کھانے سنا آ گیا. میرا بھی کہیں آستانہ ہوتا ہے، میرے بھی کوئی مرید ہوتے ہیں. ہماری جانے والا اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ یہ تو کوئی سینہ نہیں جس میں یہ راز ڈالے جاتے ہیں. ہر سینہ تو نہیں نا اس کام کے لیے چنا جاتا ہے. تو کوئی ہے ابلتے کو لبدا نہیں پرے پیالے والا، ابلتے کو لبدا نہیں پرے پیالے والا، جے کوئی لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. کر کر جمن چڑیاں تے کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جندے ہنس جنا دا نام ہے. تو زمانے لگتے ہیں، پھر کو ماں پیدا کرتی ہے، روز تو نہیں نا لوگ آتے ہیں. لیکن کیونکہ حضرت جی قرب قیامت ہے اور فتنوں کا دور ہے، اور 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھے الا کاواں رنگ لے پر تے بن بن بندے مور، ویگ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. 100 سال پہلے حضرت. تو اب کیا حال ہوگا؟ اب تو بس چپ ہی بھلی ہے. کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگنیاں مجاور. یہ تو کہیں کہیں دیے جل رہے ہیں، باقی تو چپ ہی بھلی ہے. کیونکہ میں کہا کرتا ہوں کہ بلے شاہ جان چھڑوا گیا تو میں ہی ویلنے سے باندھ ہوں حضرت. وہ کہتے ہیں سچا کھاتے پامڑ بل دے حضرت، میں ہی ویلنے سے باندھ ہوں حضرت. چپ ہی پلی پائی جی، جنہ کو زور ہے وے انہاں کو لا لئی دے، جتھے نہیں زور جانا میں نہیں اتنے پڑھتا کوئی، میں کی لوڑ ہے. ضرور بلے شاہ جان چھڑوا گئے، وہ کہتے سچا کھاتے پامڑ بل دے، لیکن حالات بڑے خراب ہیں اس وقت. تو اکثر و بیشتر کو پگ دیکھ کے نا لوگ مجھے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بھی پہنچے آ لگتے ہیں، پہنچے کے کٹاوا تھی. تو پھر لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں. میں نے بھی بہرحال ایک دفعہ کسی سے پوچھا تھا کہ حضرت اسم اعظم بتائیں، تو جواب انہوں نے مجھے کوئی نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے آگے سے شعر سنا دیا حضرت. میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. میں نے کہا حضرت اسم اعظم دسو، تو انہوں نے آگے سے مجھے شعر سنا دیا. کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا. بس حضرت جی ہماری کمبختی یہ ہے کہ ہم کہتے نہیں کوئی نہیں. جنوں کو نہیں کو تویز دے دیو، کو دم کر دیو، کہنا نہیں جی کوئی. بس ہماری یہی خرابی ہے. اچھا اگر آپ کسی کو منوا ہی لیں نا کہنے کے لیے، کو مان ہی جائے کہ چلو جی میں کہوں گا، لیکن جاتے وہ بھی پوچھ کے جائے گا، نہیں کہنا کام تو ہو جائے گا نا. میں کہتا ہوں بھائی مجھے یہ بتاؤ وہ کون سا کام ہے جو ان کا نام لینے سے نہیں ہوتا ہے. تو ابھی بھی یہ پوچھ رہا ہے. اقبال تو آگے کی بھی بتا گئے. اقبال تو کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. تو ابھی بھی نہیں رولوں میں پڑا ہوا ہے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. اقبال تو آگے کی بتا گئے. وہ کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عجیب عجیب بے یقینی کا دور ہے. پہلی بات تو ماننے کا کوئی نہیں پڑھنے کو. اگر ہم منا ہی دیں گے نا کسی کو، پھر وہ بھی پوچھ کے جائے گا. نہیں پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے. اس لیے کیا کرو یار، یہ کیا کرو یار.
ان کا نام مبارک لیا، لے کے تو دیکھو کبھی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ یہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ آفسے نے حرم میں جلوہ گر تھے، ایک جانب آپ تنہا بیٹھے تھے، ایک جانب کفار کے بڑے بڑے نام بیٹھے، ایک بھکاری آ گیا تو ظاہر ہے جی اس نے تو ادھر ہی جانا تھا، ادھر تو فقر تھا، ادھر کفار کے بڑے بڑے نام تھے، سردار بیٹھے تھے، اس نے جا کے نا ان کے سامنے دستے سوال دراز کیا، جی من کچھ دے ہو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس فقیر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، کہا جا کے ان سے مانگ، بڑا دیتی ہیں۔ ان کو تھا یہ جائے گا حضرت علی دے نہیں سکیں گے، ہم آپ کی دل آزاری کریں گے۔ علی کیا ملا تجھے؟ کلمہ پڑھ کے دیکھ، تو فقیر کو بھی کچھ نہیں دے سکا۔ وہ لکھا فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے دستے سوال دراز کیا، آپ نے تو نہیں فرمایا میرے پاس تو آئی کچھ نہیں، کیا دوں؟ لکھا آپ نے درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونکا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ بند فرمایا اور فرمایا یا نہ کھولنا، یہ انہوں نے بھیجا ان کے سامنے کھول جا کے ہیں۔ وہ لکھا ہے وہ فقیر چل پڑا حضرت، اور جب اس نے جا کے کافروں کے سامنے اپنی بند مٹھی کھولی نا تو اس کی بند مٹھی میں ایک سونے کا سکہ تھا ہے۔ اور لکھا ہے وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی یہ برکت دیکھ کے کہیں کافر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت کو یہ نہ سمجھے کہ آج سکہ نہیں بن سکتا، سکہ آج بھی بن سکتا ہے، لیکن کو حضرت علی کا ملنگ بھی تو آئے نا۔ اور یاد رکھنا پنگ پینے والا ملنگ نہ ہو حضرت، اور پنگ پینے والا حضرت علی کا ملنگ ہو بھی نہیں سکتا، یہ میری بات یاد، پنگ پینے والا حضرت علی کا ملنگ نہیں ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم ہے میرا زور نہیں چلتا، میں ان کے منہ میں انگارے بھر دوں، یہ جو کہتے ہیں علی دے ملانگ پیندے کوٹ کوٹ پانگو، بے حیاء بغیر تو تم علی کے ملانگ نہیں ہو، تم شیطان کے ملانگ ہو۔ علی کے ملانگوں کو پانگ سے کیا پڑ گئی؟ علی کے ملانگ شراب معرفت پیتے ہیں، علی کے ملانگ شراب شوق پیتے ہیں، علی کے ملانگ شراب ذوق پیتے ہیں، شراب سوز پیتے ہیں۔ ان کو کیا لوڑ پڑ گئی؟ یہ جعلی لوگوں کا کام ہے پنگ پینا۔ اور اگر کو دیکھنا ہو حضرت علی کا ملنگ تو بو علی کلندر کو دیکھ لینا۔ سارے اشعار نہیں پڑھوں گا جی، اینڈ پڑھ دوں گا۔ کمال لکھا، فرماتے کلندر بو علی ہستم، یہ حضرت علی کے ملنگ۔ فرمایا کلندر بو علی ہستم، بنام دوست سرمستم، دلندر عشق او بستم، نمی دانم کجا رفتم۔ ملنگن پانگنا کی لگ، یہ علی کے ملنگ نہیں ہے حضرت، یہ شیطان کے ملنگ ہے۔ علی کے ملنگ سکار بھی بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے کوئی حضرت علی کا ملنگ آئے۔ جو بھی حضرت علی کا ملنگ ہوگا وہ تہجد والا ہوگا، وہ قرآن والا ہوگا، وہ کردار والا ہوگا، وہ تقوی والا ہوگا، وہ عمل والا ہوگا، وہ حلال والا ہوگا، بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ حضرت علی کا ملنگ۔ آج حضرت جی اسی لیے تم پیچھے رہ گئے، یہ ٹریول کرتے ہیں حضرت جی، بڑا ٹریول ہے حضرت۔ اور میں اکثر و بیشتر سفر کرتے کرتے کئی دفعہ کسی بورڈ پہ نظر پڑتی ہے، اب بورڈ پہ کیا لکھا ہے؟ اے جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت جی، چل جاتا ہے دل، وہ جن کے پاس علی ہوں وہ کینیڈا پڑھنے جائیں۔ جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، بھئی جن کے پاس علی ہوں وہ یو کے جائے، وہ کافروں سے پڑھے جا کے۔ یا آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، جن کے پاس قرآن ہو، جن کے پاس علی ہوں وہ آسٹریلیا کیوں جائیں جی؟ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا آسٹریلیا والے آتے، کینیڈا والے آتے، یو کے والے آتے، جرمنی والے آتے، اٹلی والے آتے، فرانس والے آتے، بیلجیم والے آتے، امریکہ والے آتے، نیوزی لینڈ والے آتے، ہیں جی ہالینڈ والے آتے، آ کے کہتے تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس علی ہے، سانو بھی کوئی پڑھاؤ۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس علی ہے، وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور کیوں پڑھنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ نہ ہمارے پاس قرآن ہے، نہ ہمارے پاس علی ہے۔ قرآن ہے تو الماریوں میں،
علی ہے تو نعروں میں، نہ قرآن ہمارے کردار میں، نہ قرآن ہمارے دل میں، نہ علی ہمارے کردار میں، نہ علی ہمارے دل میں۔ جس دن قرآن، جس دن علی تمہارے دل میں، تمہارے کردار میں آئے گا، پھر تم نہیں پڑھنے جاؤ گے، پھر وہ پڑھنے آئیں گے۔ کسی کو برا لگتا ہے 10,000 بار برا لگے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ علی صرف ایتھے، نہ ایتھے نہ ایتھے۔ جس دن علی ایتھے، جس دن علی ایتھے، پھر تسی نہیں کینیڈا جاؤ گے، پھر کینیڈا والے تہاڈے کول آن گے۔ قرآن الماریوں میں اور علی صرف زبان پہ، نعرے میں، نہ کردار میں، نہ جس دن علی اور قرآن کردار اور دل میں ہیں، پھر نہیں تسی پڑھن جاندے۔ اور ہاں حضرت آج جب تک علی تمہارے کردار میں، تمہارے دل میں تھے، ہر علم تمہارا تھا حضرت۔ کس نے سب سے پہلے زمین کا قطر ماپا تھا حضرت؟ بڑا جناب ٹیکنالوجی لگا رکھی ہے حضرت۔ ان کی ٹیکنالوجی کی جتنی عمارتیں کھڑی ہیں، سب کی بنیاد ہمارے بڑوں نے رکھی ہے حضرت۔ وہ وکری بات ہے حضرت جی، بعد میں ہم وہ ہرن منار بنانے میں لگ گئے، ہم تاج محل بنانے میں لگ گئے، ہم ککڑ لڑانے میں لڑ گئے، ہم کتے لڑانے میں لگ گئے، ہم میلے منانے میں لگ گئے، ہم نے کتابیں چھوڑ دیں، ہم نے مدارس چھوڑ دیے، ہم نے یونیورسٹیاں نہیں بنائیں، ہم نے علم کو فروغ نہیں دیا حضرت۔ وہ لے گئے، میں انگلینڈ ہو کے آیا ہوں حضرت، میں نے وہ لائبریری دیکھی ہے کھڑی ہو کے حضرت، لائبریری میں کھڑے ہو کے اس کو دیکھا ہے۔ جب اقبال پہلی بار گئے، اور اقبال دیکھتے کیا ہیں، لائبریری ان کی ہے، لیکن کیا ہے، کہیں البیرونی ہے، کہیں ابن حیثم ہے، کہیں جابر بن حیان ہے، کہیں غزالی ہے، کہیں رومی ہے، کہیں رازی ہے، کہیں مجدد ہے، کہیں رومی ہے، کہیں بخاری ہے، کہیں مسلم ہے، کہیں ترمذی ہے، کہیں نسائی ہے۔ پھر اقبال رو کے کہتے ہیں، وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔ ہم نے چھوڑ دیا، وہ کہاں سے کہاں چلے گئے، اور ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں۔ میں روز دیکھتا ہوں حضرت 3 گھنٹے دی 4 گھنٹے دی سونی محفل، تلاوت، نعت شریف، علماء کا بیان، صوفیاء کی زیارت، دعا، اینڈ کی چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم نے پھر ایک دوسرے سے لڑنا ہے۔ ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں، ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں، کتنے چلے گئے۔ لیکن کیا ہے، ابتدا ہمارے بڑوں نے کی۔ سب سے پہلے جس بندے نے سہاوا، یہ دینا اور مندرہ کے درمیان میں جگہ سہاوا، سب سے پہلے جس بندے نے سہاوے میں کھڑے ہو کے زمین کی گولائی ماپی تھی حضرت، زمین کا قطر ماپا تھا، اس کا نام تھا البیرونی حضرت، ایک مسلمان سائنٹسٹ تھا۔ سب سے پہلے جس بندے نے یہ بتایا تھا کہ زمین کی گولائی کتنی ہے حضرت۔ یہ بڑا کیمیا کرتے پھرتے ہیں، کیمیا کا تو بانی جابر بن حیان ہے حضرت۔ سب سے پہلا سرجن کون ہے حضرت؟ لیکن کیا ہے، نہیں ہے۔ میں پیچھے بھی یہی رو کے آیا ہوں، کرنے کو بہت باتیں ہیں، ہمارا کام ہی باتیں کرنے سارے، ہم بھی تھک گئے ہیں۔ اب کو کام کی بات کرو یار، کیوں پیچھے رہ گئے، قافلہ کیوں لٹا؟ جب لٹا تو ہم کیا کر رہے تھے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں تو کام آپ کے سامنے ہے، سارے اکٹھے ہوئے یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، 1 گھنٹہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل۔ میں جی انکاری نہیں ہوں جی، میں چوڑا قوم انکار کرنا، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن حضرت اب تھوڑا سا طریقہ بدلو یار۔ آدھا گھنٹہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، اور آدھا گھنٹہ سلیمان مصباحی اپنا بھی گند پھولے حضرت۔ اب 1 گھنٹہ اس میں تو نہ گزار دو حضرت، وہ فضائل ان کے تھے۔ اپنے کندھے پہ اٹھا کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب کو غار ثور لے گئے۔ سلیمان آدھا گھنٹہ تو ہی دس، تو کی کیتا ہے؟ اس رات محبوب کی چارپائی پہ مولا مشکل کشا سوئے تھے، آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے۔ اب سلیمان مصباحی تو بھی دس، تو ستا کیوں رہ گیا، تو کیوں نہیں اٹھے آیا؟ تھوڑا سا بدل ہے حضرت۔ اب
وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. 40 سال انہوں نے عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی، اور مولوی سلیمان تیری تو فجر بھی قضا ہے. انہوں نے 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کیا. مولوی سلیمان تو پورے سال میں قرآن نہیں پڑھتا. بدلے تھوڑا سا حضرت، اب 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کا، اب آدھا گھنٹہ سلیمان مصباحی اپنا گند پھولے. حضرت وہ انہوں نے کیا. حضرت سلیمان مصباحی تو کیا کر رہا ہے؟ امداد کن امداد کن یا غوث اعظم شاد کن. وہ سلیمان کی طرح پروگرام ہے جو غوث اعظم تیری مدد کریں. کیا ہے تیرا پروگرام؟ بس یہی مرید بات جان نذرانہ بات جے تیرا. کیا تیرا پروگرام کہ غوث اعظم تیری مدد کرے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا حضرت بتا رہے تھے کتنی محنت کی ہمارے بڑوں نے حضرت، اور آج دیکھیں ان کا لگایا ماشاءاللہ بوٹا ہے. صاحبزاد گان ماشاءاللہ جلوہ گر رہے ہیں. ایک سے سونا، ایک سے بڑھ کے ایک سونا چہرہ ہے. نہیں پتر، یہ جتنے نوجوان بیٹھے آؤ یار رلیے نا دے نال اور کو کم کریے. بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا، بڑی ہم نے ادھر ادھر کی مار لی. اب چھوڑو. اب اگر ہم ہوش میں نہیں آئیں گے بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. وہ بھائی نعت خان ٹر گیا ہے جو بیٹھا تھے، بھائی میرا غصہ نہ کر جے. وہ پڑھ رہا تھا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں. وہ بھائی سارا کچھ ہی تیرا ہے. منہ پیش کر نبی علیہ السلام، رکھ داڑھی. رہنا تیرا منہ ہے نا، کر پیش. رکھ داڑھی، کر پیش. سر تیرا ہے یا ٹوپی رکھ کے پیش کر آپ تے یا سر تے پگ رکھ کے پیش کر آپ. حضرت جی جو ہو ہی نہیں سکتا وہ باتیں کریں گے، جو ہو سکتا ہے وہ بات ہی کوئی نہیں کرے گا. حضرت سارے اکٹھے ہو کے اسٹیجوں پہ لگے ہیں. حضرت جی ہم مولانا حضرات بھی چپ کر کے ان کا منہ دیکھتے رہتے ہیں. کوئی نہیں اٹھ کے ان کو پوچھتا یار تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو ہو سکتا ہے وہ بات کر. تیریاں بکریاں انہوں پاواں گی میں چارہ تے حلیمہ میں انہوں نار رکھ لے. سیدہ حلیمہ کا وصال ہو گیا، نہ سیدہ حلیمہ آئیں گی، نہ بکریاں آئیں گی، نہ کوئی چارہ ڈالے گا. جو ہو ہی نہیں سکتا وہ باتیں کر رہے ہیں سارے. جو اب ہو سکتا ہی نہیں. حضرت لگے ہوئے سارے. حضرت تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، جس نے لکھا جس طرح لکھا میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا. لیکن بھائی چل تو نہیں اس دور میں ہوا، اس دور میں ہوا. بتا تو نے کون سا تیر چلا لیا؟ نہیں پتا. بڑا ہم نے اپنا اپنا وقت ضائع کر دیا. اٹھو یار، اب ان بزرگوں کا ساتھ دو یار اور کام کرو کوئی. جتنے نوجوان بیٹھے کام کرو. اب کوئی آپ کی ضرورت ہے ہمیں. ان مدارس کو آپ کی ضرورت ہے، ان مسجدوں کو آپ کی ضرورت ہے، ان علماء کو آپ کی ضرورت ہے. اٹھو، آپ کے پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. یہ میں نے کہا نا میں یو کے سے آیا ہوں، سخت بیمار ہوں. یہ ابھی بھی ڈاکٹر توقیر صاحب انجیکشن لے کے بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے جا کے لگانے. میں صرف حضرت سیدنا سخی عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری. چلو باقی شیڈول بھی بن گئے. اب دیکھو نا حضرت عرس پاک یہ کام والے لوگ تھے. کیا کرنے آئے سخی ادھر؟ ان کا علاقہ تو بغداد شریف تھا. کیا کرنے آئے ادھر؟ کام کرنے. داتا صاحب کیا کرنے آئے ادھر؟ کام کرنے آئے. حضرت خواجہ غریب نواز کیا کرنے آئے ادھر؟ کام کرنے آئے. جتنے بھی بزرگ آئے کیا کرنے آئے حضرت؟ کام کرنے آئے. کام کیا حضرت. سلیمان مصباحی حضرت خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تو انہوں نے پڑھایا. اب آدھا گھنٹہ تو بھی دس کے تو کی کیتا ہے، وہ انہوں نے پڑھایا. اس لیے حضرت جی ہم نے بڑا وقت ضائع کر لیا. اب اٹھو یار، اور جتنے نوجوان بیٹھے ہو حضرت اپنی اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناؤ. اور میں کہتا ہوں اس سونا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اٹھو پتر نوجوانوں، آپ کے پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے اسلام کو آپ کی ضرورت ہے. اٹھو، ان علماء کا ساتھ دو، اپنی مسجدوں سے پیار کرو، اپنے مدرسوں سے پیار کرو.
अपनी मस्जिदों को मजबूत करो, अपने मदरसों को मजबूत करो। क्योंकि जब बारी आती है ना उलमा की तो फिर हमारा रवैया बड़ा गरीब है। मैं उत्ते निकाह एक पढ़ाना पड़ गया, मैं बहुत भागता हूँ हजरत निकाह से। वैसे हजरत साडा आपस में कट कोई नहीं है, जैसे कट कर ली ना तो ठीक हो सकता है, सिर्फ हमारा ना आपस में कट नहीं कोई हजरत जी ईसाई चर्च छड़ के नहीं जाता है, असी बाहर बोल नहीं जोड़े मैरिज वाल जाने हैं, सिर्फ आपसी कट कोई नहीं। हो सकता है किबला ऐलान कर दें, हजरत ऐलान कर दें, साहबजादा साहब ऐलान कर दें भाई आज के बाद मैरिज हाल का माहौल नहीं इस काबिल के वहाँ एक आलिम निकाह पढ़ाने के लिए जाए, मैंने नहीं जाना, मैं ऐलान कर देना है भाई जिसे जिसे हजरत नहीं ना जान के मैंने बुला लीजिए। खराबी है हमारी, हजरत माहौल है ही नहीं इस काबिल। अल्लाह मैं कल पढ़ा के खुद आया हूँ, है ही नहीं इस काबिल के वहाँ एक आलिम जाए। हजरत जिस तरह वहाँ औरतें नंगी बैठी हैं, जिस्मों की नुमाइश कर रही हैं, हजरत वो माहौल है ही नहीं कि कालिम जाए वहां। ये क्या करें? एक ऐलान करेगा मैं नहीं जाना, मैं ऐलान कर देना मैं आ जाऊंगा, क्या करें? आपस में एक ही नहीं है, मतलब कट ही नहीं है हमारा। कोई ईसाई हजरत जी चर्च छोड़ के नहीं जाता, हम मैं जो मस्जिद छोड़ के मैरिज हाल निकाह पढ़ाने जाते हैं, सिर्फ क्या है आपस आज असी एक हो जाइए ना और ऐलान कर दइए सारे। मैं देखता हूँ ना हजरत जी सब ठीक होता है कि नहीं होता है, ये क्या करें? हमें भी बाद दफ़ा पढ़ाना पड़ता है और इस तरह का माहौल होता है। तो भाई तो मैं ये यूके जाने से पहले एक निकाह पढ़ाना पड़ गया, निकाह पढ़ा लिया। और हजरत जी लोग मौलवियों के वाले ने अड्डे गजालिम ने, मैं क्योंकि मेरे पास रजिस्टर नहीं कोई भी है, लेकिन फिर भी मैं अगर कहीं निकाह पढ़ाने जाऊँ ना तो वो जो साहब रजिस्टर है ना जिनके पास होता है, मैं कुछ ना कुछ उनका हिस्सा डलवाता हूँ। क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह हुआ है मैं बस वो कैफियत थी, सारा निकाह मैं ही पढ़ा गया, उन्होंने हजरत उनको दी ही कुछ नहीं, कहा निकाह तो मिसबाई साहब ने पढ़ा है। लोग इतने डांटे हैं हजरत, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि कोई ना कोई हिस्सा इनका डलवा लेता हूँ ताकि ये बात ना हो जी सारा तो मिसबाई साहब ने पढ़ा है तो वो पैसे ही नहीं लेंदे हैं कोई। वो जाने से पहले एक निकाह हजरत मैंने पढ़ाया, वो खैर बैठ गए खाना वगैरह खा रहे थे। अब मुझे नहीं पता इधर आपके क्या है, हमारे वैसे उधर ये है कि जो दुल्हा के वालिद हैं ना वो खिदमत करेंगे आलिम साहब की। अब वो जो दुल्हे के वालिद थे ना वो मुझे आके कहते हैं हजरत साहब वो मौलवी साहब की दइए। मुझे हजरत जी चढ़ जहर गया, मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने इस तरह गुस्से में कह दिया, मैंने कहा हजरत साहब जहर दे दो। मैंने कहा जहर दे दी। वो बड़े हैरान हो के ना मुझसे, ज़ाहिर उनको उम्मीद ही नहीं थी मुझसे इस जवाब की, मैं तो मतलब गुस्से में दिया। मुझे कहते साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं मैं सही कह रहे हैं, जहर दबो काम मुके। नहीं मैंने हजरत साहब हुआ क्या? मैंने उनको कहा हजरत ये जो आप ये बैंड जो लेके आए थे आपने इसके कितने पैसे पे किए हैं? मुझे कहने लगे जी 50,000। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा हजरत ये जो ऊपर कैमरा चल रहा है क्या इसका दिया है? जी हजरत 3 दिन का 1.5 लाख रुपया। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा हजरत ये जो पीछे स्टेज सजा हुआ है इसके कितने पैसे पे किए हैं आपने? तकरीबन को 40-50 हज़ार इसके भी हैं। मैंने कहा हजरत ये जो मैरिज हॉल पे खर्चा हुआ है ये सारा कितने इसके दिए हैं? तकरीबन 11 लाख है। मैंने कहा जी बैंड का 50,000, स्टेज का 50,000, कैमरे का 1.5 लाख, मैरिज हॉल का 1.5 लाख, 11 लाख। मैंने कहा बैंड के बगैर भी निकाह हो जाता है, स्टेज के बगैर भी निकाह हो जाता है, कैमरे के बगैर भी निकाह हो जाता है, मैरिज हॉल के बगैर भी निकाह हो जाता है। मैंने कहा जालिम जिस आलिम के बगैर निकाह हो ही नहीं सकता, जब इसकी बारी आई तो पूछ रहा क्या दूं? ये है तुम्हारा रसूलुल्लाह के दीन से प्यार? फौजी बैंड हराम, बाजा हराम, बैंड हराम, 50 हंस के दे दिया, मूवी 1.5 लाख हंस के दे दिया, स्टेज 50,000 हंस के दे दिया, मैरिज हॉल निरा इसराफ 11 लाख हंस के दे दिया। जिसके बगैर निकाह नहीं हो सकता, जुज़्वे आज़म है निकाह का, वो खुतबा कौन पढ़ेगा, इजाब कौन कबूल करवाएगा? जिसके बगैर निकाह हो ही नहीं सकता, जब उसकी बारी आई तो पूछ रहा क्या दूं? फिर इसलिए तो कह रहा हूं जहर दे। ये हजरत जी हमारा दीन से रवैया।
یہ ہمارا دین سے، یہ ہمارا دین سے پیار ہے، یہ ہمارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشینوں سے پیار ہے نہیں ہے۔ دین نال پیار کرو، دین نال پیار کرو۔ با امن لوگ ساری زندگی دین کی خدمت کرتے گزری ہے، پھر بھی ہزار کوتاہیاں لوگوں کو ان کی نظر آئیں گی۔ وہ داڑھی منڈا بھی ہے، کسی مسجد کا خطیب نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا حضرت، اسم فعل حرف کی تعریف وہ نہیں کر سکتا حضرت، آگے تو اس کی جانے بلا حضرت۔ اور کیا ہے، اسٹیج پہ کھڑا ہو کے بول بھی جھوٹ ہی رہا ہے، وہ کیا پیسے پہلے لے لے دیں کہ تانوں اسٹیج تے کھلو کے آن ڈے ہے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتا۔ واہ 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 واہ، انہوں ویلا دین دے دے، انہوں ویلا۔ اور حضرت جی ان کی ساری زندگی بخاری پڑھاتے گزری، ان کی ساری زندگی قرآن پڑھاتے گزری، یعنی وہی گل ہی سناندے نے، میں انہیں کہڑی نویں سنائی ہے، انہیں بھی تو وہی سنائی ہے، تو سنائی بھی جھوٹ ہے حضرت۔ سب سے جو سستا ہے نا حضرت جی وہ بھی 40,000 سے شروع ہو رہا ہے، وہ جو سب سے مہنگا ہے وہ 2.5 لاکھ پہ جا رہا ہے، مولویوں کا سال کا بھی 2.5 لاکھ نہیں بنتا حضرت، اس کو تم ایک دن کا 2.5 لاکھ دے دیتے ہو۔ نہیں حضرت جی، میں یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے رل مل کے اجاڑا ہے حضرت۔ وہ داغ نے کہا تھا نا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ یہ حضرت جی، یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں حضرت صاحب شیخ الحدیث صاحب بیٹھے، اللہ کی قسم ہے یہ کئی زمانے لگے ہیں پھر شیخ الحدیث بنے ہیں، یہ سچی بات ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمن، ٹھیک ہے، صاحب تصنیف بزرگ تھے، اور اپنے وقت میں چیف جسٹس کے عہدے پہ بھی فائز تھے حضرت۔ وہ لکھا حضرت جی روز بادشاہ کے بالکل ساتھ آپ کا تخت لگایا جاتا تھا حضرت، اور آپ آ کے نا کچھ وقت کے لیے اپنے تخت پہ بیٹھا کرتے تھے حضرت۔ وہ لکھا حسب معمول حضرت اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ اپنے پہ بیٹھا تھا، زلزلہ آ گیا حضرت، اور اتنی شدت تھی زلزلے میں کہ وہ پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے نہ گرنے لگ پڑے حضرت۔ اب بھائی اپنی جان بچانی لازم ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب اٹھ کوئی نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھ رہا، اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، ابھی کو لگا ابھی کو لگا، اٹھ نہیں کو رہا، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھ رہا۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ اٹھے اور آپ دربار سے باہر تشریف لے گئے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا اچھا میں اٹھیا کوئی نہیں، تو مولوی ہوئی اٹھ کے ٹر گئے۔ اس نے پیچھے سے آپ کو پکارا، کہتا ہے او ملے، کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں نہیں اٹھا تو کیوں اٹھ کے چل دیا؟ شیر پتر تھے، کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا سن بادشاہ، ہاں سعد الدین کی زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، تو اگر نہیں اٹھتا نہ اٹھ، کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا کوئی پتھر آ کے تجھے لگتا ہے اور پتھر لگنے سے تو مر جاتا ہے، تو اگلی دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے سعد الدین کو لگتا ہے اور پتھر لگنے سے سعد الدین کا انتقال ہو گیا، تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگیں گے۔ زمانے لگتے ہیں میاں، پھر کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے، پھر کوئی جا کے عالم تیار ہوتا ہے۔ تم نے تو کی بے قدری ہے ان لوگوں، تم نے تو کی بے قدری ہے حضرت ان لوگوں، تم نے تو قدر ہی نہیں کی کوئی۔ لاؤ حضرت جی زمانے میں کوئی ایسا ہو جن کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو، جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا ہے۔ میں حضرت جی 3 سلسلوں میں اجازت ہے، نکما ترین انسان ہوں، بزرگوں نے پتہ نہیں کیا دیکھا کرم نوازی کر دی، لیکن حضرت جی اگر کوئی پیر صاحب بیٹھے ہیں تو آپ نے غصہ نہیں کرنا، کسی پیر کے لیے نہیں ہے، اگر وہ غیر عالم ہے تو کسی پیر کے لیے نہیں ہے، اگر وہ غیر عالم ہے تو، اگر عالم ہے تو
کسی پیر صاحب کے لیے نہیں ہے. لیکن سچ دسی حضرت جی پیر صاحب دیا تو جتیاں چکیاں جاندیاں نے. کوئی بھائیا بیٹھا ہے اتنے جنہیں کدی اپنے امام مسجد کی بھی جتی چکی ہوئے. بھائی امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آئے ہوں, کسی نے امام صاحب کی جوتی اٹھا لی ہو, بھائی یہ وہ ہے جس نے حضور نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہونا چاہتا, جو خاص سے بھی خاص تھا آپ لوگوں نے عام سے بھی عام کر دیا. پھر اس کا پتہ نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم بنانا چھوڑ دیا. اللہ حضرت جی کوئی اکا دکا ملے گا آپ کو کسی بیوروکریٹ نے بھی اپنے بچے کو عالم بنایا ہو, کسی جج نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا, کیونکہ سب کو پتہ ہے مولوی بن کے کی ہونی ہے. اس لیے حضرت جی بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا. اب کوئی کام کرو یار, اپنی مسجدوں سے پیار کرو, اپنے مدرسوں سے پیار کرو. کیوں؟ کیونکہ حضرت جی اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارے پاس صرف دن رہ گئے ہیں حضرت جی, باقی کچھ بھی نہیں رہا. یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, انداز صدیق اکبر امت بھول چکی ہے. یوم مشکل کشا ہے, انداز مشکل کشا امت بھول چکی ہے. یوم امام حسن مشتبہ ہے, انداز حسن مشتبہ بھول چکی ہے. دن رہ گئے. اور میں بات نہیں کر رہا, اقبال نے رو کے کہا تھا. اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. حضور سیدنا جن کے نام پہ چلو جمع ہیں, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, ہائے ہائے کیا کمال لوگ تھے. لکھا جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے تشریف لے جا رہے تھے, اور انداز آپ کا یہ تھا کہ آپ نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا. آپ نے چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا. کیوں؟ میں نے بازار سے گزرنا ہے, کوئی دیکھے نا. جب لوگ دیکھیں گے جمع ہو جائیں گے, میری وجہ سے اللہ کی مخلوق مشقت میں نہ پڑے. کیونکہ جو بھی اللہ کا بندہ ہوگا پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے بندوں سے بڑا پیار ہوگا. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں نے پڑھا, اب بازار سے نا سودا خرید کے لائے. اس وقت یہ شاپر نہیں ہوتے تھے, لوگ گٹھڑیوں میں سودا باندھ کے لاتے تھے. گھر آئے, گٹھڑی کھولی, اس کو پھر گرا لگائی اور کندھے پہ رکھ کے نہ چل دی. آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی بھائی سودا لے کے آئے ہیں تو دیں مجھے, میں پکاؤں. واپس چل دی. آپ نے فرمایا جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو کیا دیکھتا ہوں اس میں چونٹی بھی گھوم رہی ہے. تو پکی بات ہے اس چونٹی کا گھر دکان میں ہے, تو گھر سے بے گھر ہو گئی ہے. میں ابھی اس کو اس کے گھر چھوڑ کے واپس آتا ہوں. اتنے بڑے لوگ تھے, اتنے بڑے لوگ تھے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ, روز نہیں میں غزالی پیدا کرتی, حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ لکھا آپ کا وصال ہو گیا, کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا. پوچھا حضرت کی بنی؟ فرمایا اللہ نے معاف کر دیا. پوچھا کس کام کی وجہ سے معافی ملی؟ فرمایا میں ایک دن نہ لکھ رہا تھا, میں نے لکھتے لکھتے نا اپنا قلم دوات میں رکھا اپنی عبارت دیکھنے کے لیے. فرماتے عبارت دیکھ لی, جب دوبارہ قلم اٹھانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں ایک مکھی قلم پہ بیٹھ کے نا سیاہی چوس رہی ہے. اب فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں, میں نے کہا پیٹ پھاڑ کے خود ہی اڑ جائے گی. فرمایا اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا ہے. وہ اللہ کی مخلوق سے بڑا پیار کرے گا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چادر میں خود کو نا چھپا رکھا. وہ لکھا چادر بڑی قیمتی تھی. اب حضرت گزر رہے تھے, لکھا اس وقت بازار میں نے کپڑا چور بھی کھڑا تھا. اس کی نظر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی. اس کو نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے, اگر پتا ہوتا تو کبھی یہ حرکت نہ کرتا. اس نے تو چادر دیکھی, اس نے کہا لے بھائی جتنی قیمتی چادر ہے اگر چرا کے بھاگ جاؤں گا نا اتنی مہنگی بکے گی, کہیں دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اب وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, اب فرماتے ہیں یہ زمین میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے, کس نظر سے چل رہا ہے, کس نظریے سے چل رہا ہے, پتا تھا. آپ بھی چلتے رہے, وہ بھی چلتا رہا. اب جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے باہر نکل آئے نا, رب چور کے نزدیک چادر چھین کے بھاگنے کے لیے بہترین جگہ ہے, کیونکہ آگے کوئی اتنے بندے نہیں ہیں, 2-3 کی تو ٹینشن ہی کوئی نہیں, بھاگ جاؤں گا میں. اس نے پکڑ کے نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو نا کھینچا,
تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے، پکڑی چادر اس نے بری نیت سے، لیکن پکڑ اس نے عبد القادر کی لی ہے، پکڑی چادر اس نے بری نیت سے، لیکن پکڑ چادر اس نے عبد القادر کی لی ہے۔ رب کریم اب اگر چادر پکڑ ہی لی ہے تو اس طرح کا کرم کریے میری چادر پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے۔ کتھے وے والا اسلام حضرت، کتھے وے والا اسلام، پڑھ کے دیکھو ہاں بھلا میری کبھی، آپ کو وہ گالیاں دوں گا جو آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہے حضرت، کتابوں میں رہ گئی حضرت اسلام۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، گلا کتاباں رہ گئی ہیں حضرت، باقی کتنے رہی ہیں حضرت، پڑھ کے دیکھو ہاں میری کدی حضرت، تنوں وہ کچھ اسلام کہڑا تھی سنے ہی نہیں کدی کتنے حضرت۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ دیکھا جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، بس اور میری بڑی جان جاندی ہے حضرت اس کا بندوں، وہ بس میری بڑی جان جاندی ہے حضرت۔ چلو ماشاء اللہ سلامت، اللہ سلامت، بس بس اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چلیں چلیں جزاک اللہ جزاک اللہ، بس جی سارے نوں لنگر آ گیا جی۔ میں لکھا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، آپ کی خلافت کا پہلا دن ہے، تو ایک چھوٹی سی بچی آ گئی، اس نے آ کے نا رونا شروع کر دیا، تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہتی جی اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی، فرمایا وہ بتا۔ وہ کہتی ہے میں یتیم، میری ماں بھی نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، گھر میں فقط ایک دادی ہے، بوڑھی ہے، نابینا ہے، کمزور ہے اور بڑی زیادہ عمر والی ہے۔ ہمارے پاس نا کچھ بکری ہیں جن کا دودھ نکال کے نا تو بیچ کے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ نکال نہیں سکتی، دادی بوڑھی ہے، نابینا ہے، اندھی ہے، اس سے دودھ نکلتا نہیں۔ جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے ہیں۔ کتنے ہے والا اسلام ہے، کتنے ہے والا اسلام ہے۔ اتنے تے مصباحی صاحب جناب نکلن تے پرے ہو جو، ادھر ہو جو، ہنج کرو آگے پڑھ لو، مار دیو، سوٹ لو تبے کہا جاتا تھے۔ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ اب روز اس بات پہ رہی ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا اور ہمارا گزارا کیسے ہوگا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب کا تو وصال ہو گیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آج کے بعد ابو بکر نکالا کرے گا۔ تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، پیچھے رہ گئے ہر میدان میں، نہ دین رہا نہ دنیا۔ غصہ کسی کو لگتا ہے، ہر بندہ بھائی اپنے مزاج کا ہے،
میں نہیں کہوں گا کہ ہر بندہ میری ہر بات سے اتفاق کرے. ہم نے تو دیکھا ہے ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے. اگر قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں ادھر جی، یہ ایک کیمرہ یہ لگا ہے، یہ کینن کا کیمرہ ادھر لگا ہے، وہ بھی کینن ہے، یہ بھی کینن ہے، یہ بھی ہمارا نہیں ہے. یہ کئی بچوں نے موبائل اٹھا رکھے ہیں، کسی کے پاس نوکیا ہے، کسی کے پاس آئی فون ہے، کسی کے پاس سامسنگ ہے. یہ بھی ہمارے نہیں ہے. ٹویوٹا ہماری نہیں، ہونڈا ہماری نہیں، سوزوکی ہماری نہیں، کیا ہماری نہیں، ایم جی ہماری نہیں، ہنڈائے ہماری نہیں، مرسڈیز ہماری نہیں، اوڈی ہماری نہیں، ہمر ہماری نہیں. کی تحر کی ایسی ادھر جی 75 سالہ میں دین بھی گیا دنیا بھی گئی. ہمارا بالکل حضرت صاحب، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا، آپ کی اور اپنی کر رہا ہوں حضرت، جنہوں نے اپنی آخرت سنوار لی. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. ہمارا بالکل یہی حساب ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ملا. یا تو ہوتا ہے جی کو دنیا میں بڑے تم تیر مار لیتے، کو بڑا حضرت جی ترقیاں کر جاتے، کو ٹیکنالوجی کچھ سب ان کا حضرت. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. دین بھی گیا دنیا بھی گئی. لیکن حضرت جتنا مجھے وقت دیا گیا تھا میرا مکمل ہو گیا. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا یار. اٹھو حضرت، جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتہ کوئی مقصد بناؤ اپنی زندگی کا، اور رو رو کے دعائیں کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. ساڑھے کلو کو کام لے لو یار، ساڑھے کلو کو ہی، کیونکہ اب کام کی ضرورت ہے. اب کام کی. میں اس دن لاہور تھا، قبلہ عبدالستار سیدی زیدہ مجدو اللہ علیہ سنت پہ آپ کا سایہ سا. بھائی تربیت ہی بزرگوں نے کرنی ہوتی ہے. میں جیسے حضرت تشریف فرما، میں اس سائڈ پہ بیٹھا تو بڑے میرے قریب آ کے نا میرے کان میں کہتے ہیں، کہنے لگے مولوی جی امت تباہ ہو گئی، خطیب علیمہ دیاں بکریاں تو گئے نہیں گئے. میری تربیت ہی کی نا حضرت. رب آپ دیکھیے حضرت ہمارے اسٹیجوں کا حال، قرب قیامت ہے حضرت. قیامت کی جتنی چھوٹی نشانیاں ساری پوری ہو چکی ہیں حضرت. زنا عام ہے، ننگا پن ہے، حرام ہے، سود ہے، دھوکہ ہے، قتل و غارت ہے، بے حیائی ہے، بے اعتباری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، دین غریب ہو چکا ہے، علماء کی بے قدری ہے، مسجدیں خالی ہیں حضرت. قرب قیامت ہے حضرت. لیکن آپ نے سنا ہے کسی خطبے میں، کسی محفل میں امام مہدی کا تذکرہ؟ کوئی نہیں. وہی لیمانیاں بکریاں. کو ہم تیاری کریں، کو ذہن بنائیں بچوں کا. محبوب نے فرمایا دجال کا خروج تب ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ بھی چھوڑ چکے ہوں گے. کس طرح دجال کا تذکرہ ہے؟ وہ ہے کوئی نہیں. وہی حضرت جی تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نال رکھ لے. وہی حضرت جی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی. بناؤ ٹبیاں دیاں تصویراں بہ کے، کام نہ کریو کوئی. بناؤ ٹبیاں دیاں تصویراں بہ کے. اگلے وہ جو دجالی ہیں حضرت وہ پوری تیاری میں حضرت. کبھی اسٹڈی کرو اسرائیل کو. ہر بچہ نشانے بازی سیکھ رہا ہے، ہر بچہ کشتی سیکھ رہا ہے. اور تاڑیاں بندیاں نو اینیاں گولیاں نہیں چلانیاں آندیاں جنیاں انہاں دیاں بڑھیاں نو چلانیاں آندیاں. اتنے پھر وہی ٹھمکے تو پھر وہی کام کر رہے ہیں حضرت کام. اور میں آخری بات کر کے حضرت میں بات ختم کرنے لگا ہوں، صرف میرے پاس 3 منٹ رہ گئے. یہ دجالیوں کا کام دیکھیں جی. علماء ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. کتنا منظم کام ہو رہا ہے حضرت ہمارے خلاف. مثال کے طور پہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جی جس گھر میں تصویر ہوگی مرامت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اب دیکھیں دجالیوں کا کام حضرت، صہیونیوں کا کام حضرت. انہیں کیا کیا ہے؟ آپ بازار سے صابن بھی خرید کے نا لک صابن، لڑکی نہیں ادھی ننگی لڑکی کی تصویر ہے. آپ بازار سے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ بھی خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے. آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے نیڈو دودھ خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے. آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیپر خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے.
گھر شیخ الحدیث صاحب کا ہو، گھر مفتی صاحب کا ہو، گھر عالم صاحب کا ہو، گھر پیر صاحب کا ہو، گھر مصباحی صاحب کا ہو، ہر گھر میں تصویر گئی ہے۔ ہم میں سے آج تک کو بندہ بول رہا ہے اور میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، تم نے ننگی لڑکی کی تصویر کیوں بنائی اس پہ؟ میں نے شیمپو سے سر دھونا ہے، تم نے اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں بنائی؟ میں نے اپنے دانت صاف کرنے ہیں، تم نے اس پہ تصویر کیوں بنائی؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، تم نے اس پہ تصویر کیوں بنائی؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ عورت کی تصویر کا کیا تک ہے؟ ہم ہوش میں آئیں گے تو بولیں گے نا، ہمیں تو بس میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی۔ حضرت جی اب کام کا ان مدینے دے ٹبیاں کو تھوڑا جگہ جا کے ویکھیے کہ سریونی اور دجالی اور نصرانی کی کرن دے دیں۔ اٹھو بیٹا، ان بزرگوں کا ساتھ دو پتر، اپنے علماء کو مضبوط کرو، اپنے ممبروں کو مضبوط کرو، اپنے مصلوں کو مضبوط کرو، اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو۔ خدا دا واسطہ جی تاڑے پیسے کھا گئے نات خان سارے دے سارے نہیں اتھے لاؤ حضرت۔ ویسے ہی کو پیڑا آخ دیا پہ آکھے ہمیں نہیں ضرورت ایویں ٹوٹیاں تعریف ہے، جو دکھ ہے وہ دکھ ہے۔ ہمیں پتہ ہے حضرت جی مدرسے کس طرح چل رہے ہیں، ہم سے کیا چھپا ہے، سانو پتہ ہے حضرت اسی کی کرنے ہیں۔ عید دے دیہڑے ہوندے نے، یہ سارے ہی جنہیں نام نے آد عاشق نے حضرت سارے پوندے ہوندے نے، یہ مدرسیاں والے حضرت جی اپنے چٹیاں کپڑیاں دے اوتے کھلا خون والیاں چوک کے پھردے ہوندے نے۔ وہ جتنے جناب وہ بنے ہوتے ہیں ایک نہیں، کام کرو حضرت جی۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے علماء کی خیر فرمائے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔